السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ عمران خان کی ایک کے بعد ایک بڑی جیت، اب ایک اہم ترین جو آپ کہہ لیں ملک کہہ لیں یا بیرونی کوئی اس طرح کا ورڈ آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہاں سے عمران خان کو سپورٹ حاصل ہو چکی ہے اور اب عمران خان کی جیت کے اوپر جسے وہ کہتے ہیں کہ مور یا جو ٹھپا ہے وہ لگ چکا ہے۔ 15 ایسے سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے عمران خان کے مد مقابل آنے سے انکار کر دیا ہے۔ جب ایک طرف عمران خان جیل میں بیٹھ کر الیکشن لڑنے کی پلاننگ کر رہا ہے، اسی وقت باہر جو بڑے بڑے کھلاڑی ہیں وہ کیوں بھاگ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ایک انتہائی زبردست قسم کی رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے کہ نون لیگ کی مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، مریم، مولانا بلاول، زرداری، ان سب لوگوں نے اپنے جو حلقے ہیں وہ تبدیل کیوں کیے ہیں، اور جو حلقہ لیا ہے اس میں کس کس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ اس وقت ایک بڑی امپورٹنٹ اور ایسی رپورٹ ہے، آپ اس کو دیکھیں گے، آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار ان لوگوں کو تو خان صاحب کو ان کے اوپر ترس کھانا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ جاؤ یار میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ ایک بڑی مشہور سینگ ہے پنجابی کی کہ یار اگر نا بات یہاں تک آ گئی ہے نا تو پھر آپ صلح کر لیں، تو اصل میں بنتا ان کا یہی ہے کہ صلح اب کر لیں خان صاحب سے، ادروائز ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ بڑی زبردست اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت کہ بھئی یہ لوگ خان صاحب کے مقابلے سے کیوں بھاگ رہے ہیں۔ ایون یہ کہ اب تو آپ نے بلے کا نشان بھی چھین لیا ہے یا چھنوا لیا ہے، تو اب آپ کو کون سی چیز جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے، اور آپ ان کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں، یوتھ نوجوان ان کو زیادہ پریشان کر رہے ہیں۔ کچھ تھوڑا خیال کریں یار بزرگوں کا۔ بڑی اچھی خبریں ہیں اس ویڈیو میں آپ کے لیے، آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ باکس میں جا کر کامنٹ ضرور لکھا کریں، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ویورشپ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اور ان کا مائنڈ کیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جو یہ رپورٹ ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ باغے کیوں ہیں اور کون کون باغا ہے، اور اب انہوں نے کون کون سا حلقہ لیا ہے، یہ خان صاحب کے مد مقابل آنے سے کیوں بھاگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ حامد میر صاحب نے آج ایک بڑا کہ وہ جسے کہتے ہیں تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے۔ تہلکہ خیز انکشاف اصل میں ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ٹرین بڑی دو زور سے فل سپیڈ میں نے چل رہی تھی، اور وہ سپیڈ جو ہے اس میں اب کمی آئی ہے، اور رنگ میں بھنگ ڈالا ہے اصل میں سپریم کورٹ کے فیصلے نے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو پٹیشن دائر کی ہے اس نے نواز شریف کا رنگ اڑا کر رکھ دیا ہے، اور وہ خاصے پریشان نظر آتے ہیں، اور لندن وہ بھاگ سکتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں، یہ خبر بھی ہے۔ اچھا، ایک چیز جو میں آپ کو تقریباً شاید ہر ویڈیو میں ہی آپ کو یہ بات کہتا ہوں، الیکشن کا مطلب کیا؟ الیکشن کا مطلب سٹیبلٹی، سیاسی سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی یہ آئے گی کیونکہ انٹر لنک ہے معاشی سٹیبلٹی کے ساتھ، اور ملک کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ اکانومی کو لے کر بہت سیریس ہیں، اور ابھی ان کو کسی نے سمجھایا ہے کہ جس طرح کا الیکشن ہونے جا رہا ہے نا تو بھائی یہ انسٹیبلٹی لائے گا، اور جب انسٹیبلٹی آئے گی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو پھر معاشی سٹیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ میک شور کریں کہ الیکشن کے بعد رولا نہ پڑے، یہ الیکشن کے بعد چیزیں سموتھ چلیں۔ امریکہ میں بڑے صاحب گئے ہوئے تھے اور واپس میں وہ یو کے اور دوسرے ممالک سے بھی ہو کر آئے ہیں، تو سننے میں یہ بات آئی ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی آپ جو پاکستان کے الیکشنز ہیں یہ بڑے متنازع ہیں، ہیومن رائٹس کی چیزیں ہیں، تو برائے مہربانی کچھ ایسا مت کیجئے گا کہ پھر الیکشن کے اوپر ہم کہ ظاہر ہے جو وہ بڑوں کے بڑے ہیں وہ بھی تھوڑے بہت ڈیموکریسی کو بظاہر انہوں نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے، لیکن
وہ ڈیموکریٹک ویلیوز کی قدر کرتے ہیں، ان کے اپنے ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں، وہ پرابلمس ہیں ان کے لیے، تو اس لیے کم از کم اتنا آپ ضرور کریں کہ ہم شرمندہ نہ ہوں۔ تو اس لیے اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ، وہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں دی جائے گی جو نون لیگ کو دی جا رہی ہے، لیکن تھوڑی بہت جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ ضرور دی جائے گی، اور اب اس کے اوپر کام ہونا بھی شروع ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر سخت اعتراض ہے نواز شریف صاحب کو، کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو لنڈن پلان ہے وہ دبردوس ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ ایک امپورٹنٹ میں آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کر دیتا ہوں، اور یہ آپ نے اس میں زیادہ ہنسنا نہیں ہے، اور زیادہ آپ نے وہ بھی نہیں کرنا کہ مطلب کہ یار یہ کیا مذاق ہے، کس طرح کے لیڈر ہیں ہمارے، اور عمران خان سے اصل میں یہ ڈرتے کتنے ہیں، خوف کتنا ہے کہ بھائی عمران خان آ گیا تو یہ تو کھا جائے گا ہمیں جیلوں میں، یہ تو ہمیں دیواروں میں جو ہے وہ کر دے گا، وہ جسے کہتے ہیں چن دے گا، جو شہباز شریف صاحب نے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے بولا تھا۔ اچھا، خبر یہ ہے کہ بڑے سیاسی رہنماؤں کا عمران خان کے مقابل آنے سے انکار، شیر کے منہ میں کون ہاتھ ڈالے، یعنی کہ عمران خان کو شیر سے یہاں پر تشبیہ دی جا رہی ہے۔ بڑے سیاسی رہنماؤں کا عمران خان کے مقابل یا ان کے سامنے براہ راست جو الیکشن ہے اس سے لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی جو مرکزی قیادت ہے اس نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان وہ انکار کر دیا ہے کہ ہم عمران خان کے مقابلے پہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ شریف برادران، آصف زرداری، مریم نواز، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان کا مقابلے پر آنے سے گریز، یعنی کہ ان لوگوں نے اپنے حلقے تبدیل کر لیے ہیں عمران خان کا مقابلہ کرنے سے۔ ایسے حلقوں کی تلاش، اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے خوف سے 15 بڑے سیاسی رہنماؤں نے اپنے حلقے تبدیل کیے ہیں۔ کتنے؟ 15 انہوں نے اپنے حلقے تبدیل کر لیے ہیں۔ اچھا، اب یہ کن حلقوں میں گئے ہیں؟ اچھا، اس کے پیچھے میں آپ کو ایک لاجک بھی بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ ایسے حلقوں کی تلاش جہاں پر خواتین اور نوجوانوں کی آبادی کم اور کمزور امیدوار جو ہیں وہ مد مقابل ہوں گے۔ مطلب کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ جو نوجوان ہیں ان سے یہ بہت ڈر رہے ہیں، اور ہماری جو خواتین بہنیں ہیں ان سے بھی ڈر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے خواتین اور نوجوان یہ عمران خان کے ساتھ ہیں، تو یہ اب سروے جو کروا رہے ہیں، سروے یہ کروا رہے ہیں کہ کس حلقے میں نوجوان کم ہیں اور خواتین کم ہیں، یہ پھر ان حلقوں سے کھڑے ہوں تو شاید جیت جائیں، ویسے تو یہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب ضمنی الیکشن ہوئے تھے، جب عمران خان صاحب نے جا کے اسمبلی میں جانے سے انکار کر دیا تھا تحریک عدم اعتماد کے بعد، تو اس کے بعد انہوں نے بڑا رولا ڈالا تھا۔ رولا یہ ڈالا تھا کہ بھائی یہ کچھ حلقوں میں استعفے ایکسیپٹ کر رہے تھے اور کچھ حلقوں میں نہیں کر رہے تھے، اور جو الیکشن ہوئے تھے ان میں انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے چن کر یہ کام کیا کہ ضمنی جو الیکشن ہے وہاں سے استعفے ایکسیپٹ کیے۔ اس وقت کے جو اسپیکر ہیں، ابھی بھی ہے وہ اسپیکر تو ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب، وہاں سے انہوں نے استعفے ایکسیپٹ کیے جہاں پہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بہت کم تھا، اور ان ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں مل کر ان کا ووٹ بینک زیادہ ہو رہا تھا، تاکہ آلریڈی ان کا ووٹ بینک زیادہ ہے۔ اس کے بعد ان کی وہاں پر ہوئی بڑی شکست، اور اس کو سب سے زیادہ ایکسپوز کیا تھا حامد میر صاحب نے، تو کہ بھائی یہ بڑا کلیم کر رہے تھے کہ بھائی ہم نے تو وہ سیٹیں جیتی ہیں، بلکہ وہ کچھ سیٹیں جیت لی ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیتے تھے۔ اصل میں ان کے پیچھے جو ریزن تھی وہ یہ ٹیکنیکل ریزن اب بھی ہے کہ بھائی جہاں پر بچے کہہ رہا ہوں، نوجوان اور خواتین ووٹ بینک زیادہ ہے، وہاں سے یہ اوائڈ کریں اور وہاں سے یہ الیکشن نہیں لڑیں۔ یہ تو عمران خان ڈنکے کی چونٹ کے اوپر کہتا ہے وہ الیکشن میں آزاد آئے نہ آئے وہ جیل میں ہو، لیکن وہ پھر بھی اتنا پاپولر ہے کہ وہ اس پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے، جن کے نام میں پہلے لے چکا ہوں، مولانا زرداری، بلاول، مریم، شہباز اور نواز، یہ سب لوگ بھی براہ راست عمران خان کے ساتھ آ کر الیکشن لڑ نہیں سکتے،
اور لڑ لیں تو جیت نہیں سکتے، اسی لیے یہ اس الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور یہ بار بار جو اپنے حلقے ہیں وہ بھی تبدیل کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ہر بندہ، اعظم خان سواتی رپوش جیل میں غائب، انہوں نے بولا ہے منصیرہ سے میں نواز شریف کے مقابلے پہ الیکشن لڑوں گا۔ لطیف خان کھوسا صاحب کہتے ہیں خان صاحب مجھے آپ ٹکٹ دیں، میں لاہور میں نواز شریف کے مقابلے پہ ٹکٹ لڑوں گا۔ محترمہ یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں لڑوں گا، اور ان کے 80 پلس ایئرس کے ان کے ہسبینڈ ہیں، انہوں نے جا کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، لیکن یہ کوشش کریں کہ وہاں پہ نہیں۔ مریم نواز کے مقابلے پہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید الیکشن لڑ رہی ہے، شہباز شریف کے مقابلے میں وہ لڑ رہی ہے۔ یعنی اس طریقے سے وہ بعض اوقات نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں جو شرارتی بچے ہوتے ہیں، وہ تنگ کرتے ہیں اکثر گلی محلے میں نا، کہ کوئی بندہ شندہ آ جائے تو وہ اس کے پیچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی جان چھڑا رہا ہوتا ہے، تو پی ٹی آئی کے لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ جان چھڑا رہے ہیں کہ یار کسی طریقے سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے مقابلہ کرو، ہر کوئی نواز شریف کو چیلنج کر رہا ہے، اور نواز شریف بیچارہ کیا ہے، وہ سروے کروا رہا ہے کہ کہاں پہ خواتین اور بچوں کے ووٹ کم ہیں، وہاں جا کر میں الیکشن لڑوں۔ یہ اس وقت کی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ بھائی یہ اندر کھاتے یہ چیزوں کو لے کر کیسے چل رہے ہیں، اور اسپیشلی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس نے ان کی، وہ جسے میں نے پہلی ویڈیو میں ہی بولا تھا کہ ٹلیاں جو ہیں وہ کھڑکا کر رکھ دی ہیں، کہیں ہم سے وعدہ وہ نہ ہو جائے۔ اور ان کو پتہ ہے، وہ جیسے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آپ خان صاحب کو بولا تھا قومی اسمبلی میں کہ آپ نے تو اپوزیشن کو دیوار میں چن دیا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو اس نے پھر ان کو دیوار میں چن دینا ہے، اور یہ اس لیے ان کو یہ شاید ان کو یہ بھی ہو کہ ہمیں حکومت مل جائے، ان کو اس سے زیادہ ڈر یہ ہے کہ اگر خان آ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ ان کے لیے اس وقت سب سے بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے۔ لیکن جو حالات ہیں، جو سچویشن ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، وہ یہی بتاتی ہے کہ اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی پاکستان کے جو الیکشنز ہیں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں جو نئی حکومت آئے گی، اس حکومت میں جو ہمارے مڈل ایسٹ کے دوست ممالک ہیں وہ بڑی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے کے لیے ریڈی ہیں، اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کا بھی اس میں بڑا رول ہے، جو مڈل ایسٹ کے ممالک سے جو انویسٹمنٹ لانے میں، تو وہ بھی کوئی ایسا رسک نہیں لینا چاہیں گے کہ کوئی ایک ایسی حکومت وہ پاکستان میں آ جائے جس کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو، جس کو جو کریڈیبل نہ ہو، الیکشن صاف و شفاف نہ ہوں، یورپی یونین یا امریکن جو ہیومن رائٹس اور جو الیکشن کو آبزرو کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کے اوپر سوالات اٹھائیں، اور وہ سوالات اٹھنے کے بعد پاکستان کے اوپر جو ہمارے دوست ممالک یا ہمارے وہ دوست ممالک جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں اپنے وعدوں سے نہ مکر جائیں، یا وہ ان الیکشنز یا دھاندلی شدہ یہ جو الیکشنز ہیں ان کو جواز بنا کر کوئی اور یعنی کہ ایسا کام نہ ہو جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو، یا پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے یا پاکستان کی عزت ہے اس کے اوپر کوئی آنچ آئے۔ اس لیے بیسٹ یہی ہے کہ اسی کو الیکشن کے بعد وزیر اعظم بننا چاہیے جس کو عوام چاہتے ہوں، جس کے پاکستان کے عوام پسند کرتے ہوں، اور جس کے پیچھے پاکستان کے عوام کھڑے ہوں۔ یہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور دیکھیں ویسے تو کہنے کو تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو چکا ہے وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ بھئی آپ اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کہہ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اگر اس کا مداوع جو ہے وہ کر دیا جائے، اگر اب بھی لیول پلینگ فیلڈ دے دی جائے پاکستان تحریک انصاف کی، اچھی بات یہ ہے، عمران خان کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک سٹینڈ کر رہا ہے، وہ کھڑا ہے، اور اس کو ابھی تک بھی وہ الیکشن سے نہیں بھاگ رہا، وہ میدان میں کھڑا ہے، جبکہ باقی سب جو ہیں وہ بھاگنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اور نون لیگ کے تو انہوں نے پھر جو الیکشن جو شیڈول میں تبدیلی، زرداری نے 10-15 دن آگے پیچھے الیکشن کرنے کی باتیں کی ہیں، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ایک بات کے اوپر بضد ہیں، الیکشن ہونا چاہیے۔ وہ شاید اس لیے بھی اوور کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ ووٹ پڑ جائے گی ان کو اور وہ الیکشن جیت جائیں گے، اور یہ ریالٹی بھی ہے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا یا اس طریقے سے چیزیں نہیں ہوتی تو پھر یہ بڑی پرابلم جسے کہتے ہیں پرابلمیٹک ہوں گی۔ تو
تو اس لیے ہمیں اس بات کا یقیناً جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا الیکشن نہ ہو جو کل کوئی ایک نجات کے بجائے کوئی عذاب بن جائے، وہ سٹیبلٹی لانے کے بجائے انسٹیبلٹی لے آئے۔